اور جناب آج پاکستان سمیت جہاں جہاں دنیا بھر میں چائے کاشت کی جاتی ہے، بائی دا وے پاکستان میں بھی سوات میں چائے کاشت کی جا رہی ہے، دیر میں، اپر دیر میں، بنیر میں، چلاس میں اب چائے کے باغات لگ رہے ہیں، ٹرینڈ بن رہا ہے. تو آج جناب وہ چائے کی کاشت کرنے والوں کا ٹی ڈے. بالکل شفاعت، اور رواں برس پہلی بار اقوام متحدہ نے چائے کی کاشت کی وجہ سے 21 مئی کو بھی عالمی دن منایا تھا. اور پاکستان میں تو خیر شفاعت جتنی چائے پی جاتی ہے، میرے خیال سے ایوری ڈے دیٹ وی ہیو یہ چائے کا دن ہے، ٹی ڈے ہے. اور ہم اس کو کیونکہ کوئی بھی ہماری محفل، کوئی بھی ہماری بات جو ہے وہ، اور کوئی بھی ہمارا موڈ جو ہے وہ چائے کے بغیر بالکل اور بالکل نامکمل ہے. اچھا، یہ جو ہم دودھ پتی کڑک چائے جو پیتے ہیں، یہ تو دیکھیں بر صغیر کی چیزیں ہوگی، لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں جو کلچر ہے چائے کے حوالے سے، وہ بڑا جو ورلڈ ہے، معاف کیجیے گا، اس میں وہ جو کلچر ہے کافی زیادہ شفاعت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہربل ٹیز کی بھی تو شفاعت بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. جی جناب، چائے ہر طرح کی ہے اور کئی طرح کی ہے. پاکستان میں البتہ کچھ طرح کی چائے ملتی ہے، صحت کے لیے بڑی مفید ہے، اور خاص طور پہ آج کل تو کووڈ-19 کے دن ہے، تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سے ایک پہلو تو نکالنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ جناب، لیکن شفاعت ابھی ذرا کیونکہ ہم ڈفرینٹ چائے کی بات کر رہے ہیں، سو ہم آپ کو ذرا گڑ والی چائے، اور گڑ والی چائے اگر پشاور کی ہو تو بھی شاوا تے بلے بھی بلے. ہمارے نمائندے شہزاد محمود اس حوالے سے رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بات بڑے بزرگ کہتے ہیں نا، جن میں آپ مدیحہ نقوی کوئی بڑا بزرگ سمجھ لیں. جی جی، چائے کا کوئی وقت متعین نہیں، کبھی بھی آپ چائے پی سکتے ہیں. اللہ ہمارے پشاور کے ان چائے خانوں کو آباد رکھے جی. الہی آمین. اور جس طرح سے یہ پتہ ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا اور بڑا مزہ آتا ہے. آج بھی اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو اب یہ رجحان بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ذرا ایلیٹ کو اس طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چائے خانے آباد رہے. اچھا، لیکن یہ جو ہم نے پکڑی ہوئی نا، صرف چائے نہیں ہے، بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ اس پہ حل ہو جاتے ہیں. ایک چائے کی بیٹھک لگی، معاملات ڈسکس ہو گئے، چیزیں ٹھیک ہو گئیں. مطلب 100 چیزیں شفاعت ایسی ہوتی کہ جو چائے کی ٹیبل پہ بھی ہو جاتی ہیں. مطلب ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اور اچھے بھلے جڑے دل جو ہیں وہ چائے کی پیالی پہ سیاست ڈسکس ہو جائے تو کڑچ ہو جاتے ہیں. تو خیر جناب، ذرا اس کے کچھ اور سائڈز بھی ہیں. ہمارے ساتھ جناب سید محمد غفران صاحب موجود ہیں، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، کراچی یونیورسٹی میں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو چائے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا اصل چائے ہے؟ جو اصل مقصد ہے چائے کا، کیا یہ وہی چائے ہے؟ شفاعت، ابھی جس طرح سے آپ لوگ چائے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ چائے کے اوپر سارے معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ہسٹری کے حساب سے اگر دیکھیں تو چائے جو ہم پیتے ہیں، بیسیکلی یہ چائے تو کہیں پہ بھی رائج نہیں تھی. یہ تو ہمارے یہاں کی ایجاد ہے کہ دودھ پتی والی چائے یا قہوہ بنا کے اس میں جو ہے وہ دودھ ڈالنا. اوریجنلی اگر اس کا آپ ہسٹری دیکھیں تو 1500 بیفور کرائسٹ کے اندر ہمیں اس کا جو ہے وہ ملتا ہے. چائنیز بیسیکلی اوریجن ہے چائے کا، اور اس میں ویسے تو کوئی 30-35 ہزار اقسام ہیں چائے کی، لیکن جو ایک قسم ہے جس سے مختلف قسم کی ٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کہلاتا ہے، بیسیکلی بایولوجیکل نیم ہے کیمیلا سائنسس. اس کی جو پتی ہوتی ہے، دیٹ از ریمارکیبل ہیونگ دا پراپرٹیز. اس میں مختلف قسم کی ڈیزیز کو کیور کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اس کو انیشیلی انٹروڈیوس بھی کرایا گیا تھا فار کیورنگ آف دا ڈیزیز. یعنی یہ ایک طرح کا ہیلتھ ٹونک کاؤنٹ ہوتا تھا. بعد میں لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک نارمل ٹی کے طور پہ ریگولر یوز کرنا شروع کر دیا. آپ بات بتا رہے ہیں ہربل ٹیز جو تھی، جو علاج کے پرپس کے لیے یوز ہوتی تھی، یہ چائے کے اندر دودھ ڈالنا کب سے شروع ہو گیا؟ یہ سمجھ لیں جب انگریز یہاں پر اس چائے کو انٹروڈیوس کرانے آئے ساؤتھ ایشیا کے اندر، خاص کر ہمارے ریجن کے اندر، تو لوگوں کو جو قہوہ ہوتا ہے وہ پسند نہیں آیا. تو انہوں نے پھر اپنے طور پہ ایک ایجاد یہ کی کہ اس قہوے کے ساتھ دودھ ملانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں چینی ملانی شروع کر دی. چینی نہیں ملائی جاتی قہوے کے اندر. صغیر کے لوگوں کی ایجاد ہے. یس، جس کو ہم ٹی شیک کہتے ہیں. یعنی باہر اگر دیکھیں تو یہ ٹی شیک کے نام سے ملتا ہے. پکی، ہاں. اچھا، اب اس کے بعد ان کی ایک اور تھوڑی سی ماڈیفیکیشن آئی. اسی ٹی شیک کے ساتھ پھر دودھ پتی بننا شروع ہو گئی. یعنی دودھ کے اندر ہی آپ نے پتی کو پکا کے اور چائے تیار کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے جب ماڈیفیکیشنز آتی ہیں تو ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. گورا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی یہ ماڈیفیکیشن، یعنی دی ہوئی چیز ہماری ہے. ڈال دی تو اب الائچی بھی ڈل رہی ہے، دار چینی بھی ڈل رہی ہے، ادرک والی چائے بھی بن رہی ہے، مسالے چائے بھی بن رہی ہے، پلس یہ کہ مٹکے والی چائے بن رہی ہے. پھر کشمیری چائے اگر دیکھیں، پھر اسی طرح سے آپ کو ویرائٹی ملنا شروع ہو جائے گی. اچھا، ویسے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں اس کے؟ ہیلتھ بینیفٹس بڑے کمال کے ہیں. بالکل اس کو صحیح کہا جاتا ہے، دس از ہیلتھ ٹونک. اور اس کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مائنڈ الرٹنس. اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے امینو ایسڈ جو کہلاتا ہے ایل تھیانین.
ایل تھیانین امینو ایسڈ کیا کرتا ہے؟ مائنڈ الرٹنس کریٹ کرتا ہے، آپ کے دماغ کو جگا دے گا، سوچنے کی اچھی صلاحیت پیدا کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں الفا ویو جو دماغ میں ہوتی ہے نا، یہ اس کو ٹریگر کرتا ہے، تو دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں تھوڑی مقدار میں کیفین بھی ہوتا ہے. کیفین کیا کرتا ہے؟ دماغ میں اسٹیمولنٹ کا کام کرتا ہے، یعنی آپ کو جگا دیتا ہے. اچھا اب نقصان کیا ہے؟ اگر یہی اسٹیمولنٹ یعنی کیفین اور ایل تھیانین زیادہ لینا شروع کر دیں، عمومی طور پہ اس کی مقدار جو بتائی جاتی ہے 100 ml کے آپ 3 کپ اگر دن میں لیں تو نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے بینیفٹ بہت اچھے ہیں. خاص کر اس کے بینیفٹس میں کیا ہے کہ آپ کی کولیسٹرول لیول کو نہیں بڑھنے دے گا. اچھا 3 لیکن کپ ڈاکٹر صاحب یا تاثیر 3 بدل جاتی مگ؟ ہے، ہاں. یہ مگ نہیں، مگ یہ مگ 250 ml سے زیادہ کا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر چائے ہم سیپریٹ لیتے ہیں اس کی تاثیر میں، اور وہ چائے جو کہ ہم پکا کے پھینٹ کے بناتے ہیں، ان دونوں کی تاثیر میں بہت سارا فرق ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جیسے آپ نے بولا نا کہ ٹونک بھی، اور دن میں آپ 3 کپس پی سکتے ہیں، تو پکی بھی چائے ہے یا سیپریٹ ٹی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں جو چائے بنانے کا جو پشاور اور کوئٹہ والے جو ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح چائے کی پتی ڈالی، دودھ ڈالتے گئے، وہ پکتا جا رہا ہے، سارا دن پکتا جا رہا ہے. اس چائے میں کوئی 30,000 مختلف قسم کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پولی فینولز کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر مرتبہ پکنے پہ، گرم ہونے پہ، کھلے رکھنے پہ اپنی شکل بدلتے جاتے ہیں. اچھا یہی پولی فینولز ہیں جو چائے میں کلر بھی دے رہے ہیں، یہی پولی فینولز ہیں جو مائنڈ الرٹنس بھی کر رہے ہیں، یہی پولی فینولز ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ بھی جسم میں دے رہے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ کی پراپرٹی کیا ہے کہ دیٹ ہیونگ پراپرٹی آف ٹو ڈیولپ دا امیون سسٹم، ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کا کام اسی کمپوننٹ کا ہے. کینسر سیلز کو فائٹ کر سکتا ہے، فائٹ کرتا ہے. لیکن اگر ان پولی فینولز کو آپ تباہ کر دیں، اس کی پولیمرائزیشن کروا دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بجائے کینسر سے بچانے کے الٹا کینسر پروڈیوس کرے گا. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں. اگر آپ چائے کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو اس کی سرفیس کے اوپر ایک بالائی سی بن جاتی ہے، ڈارک سی ہوتی ہے، چکے دیکھیں انتہائی کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ پولیمرائزیشن کر لیتا ہے. دودھ کی جو پروٹین ہوتی ہے کیسین، اس کے ساتھ یہ پولی فینولز بائنڈ کرتے ہیں. اب یہ رکھے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر کینسرس پراپرٹی جنریٹ کرنے لگتے ہیں. تو جب بھی کہا جاتا ہے رکھی ہوئی چائے کو نہ پیا. اچھا کوئک کوسچن، بہت سارے لوگ ہیں ان کی روٹین میں ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک کپ چائے، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ مائنڈ الرٹ کر دیتا ہے اور اس میں امینو ایسڈز ہیں جو کہ آپ کو بالکل فوکسڈ کر دیتے ہیں، تو یہ تو پھر نقصان دہ. رات کو سوتے ٹائم پینا کسی بھی طور پہ فائدہ مند نہیں ہے. اچھا آپ کو چاہیے اچھی نیند. جو لوگ رات کو جو ہے وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پہ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ایڈکشن کی نشانی ہے. اچھا جب ایڈکشن ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی انزائٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ پریشان رہیں گے، آپ کو چائے نہیں ملے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کو نیند پوری طریقے سے نہیں آئے گی. جب تو رات کی جو چائے ہے اس کو اوائڈ آئی کین سو ریلیٹ ٹو اٹ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، کیونکہ اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ ایڈکشن تھی اور یہی ہوتا تھا، میری نیند کا مجھے مسئلہ رہتا تھا. بہت شکریہ جی، پروفیسر ہمارے ساتھ موجود. بڑی زبردست اور سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوگی ہماری آج چائے پر.